بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک ختم ہوئی اور آتے ہیں شیخانی صاحب سے متعلقہ معاملات کے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وقار مسعود صاحب سے، ان کے بارے میں چیزیں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. شیخانی صاحب بہت بڑا نام ہے، آباد کے چیئرمین بھی رہے، ویسے ہی بزنس میں بہت بڑا مقام ہے ان کا. شیخانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. شکاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے، میں وقار مسعود صاحب تھے ابھی ہمارے ساتھ، تو بریک سے پہلے وہ تھرو آؤٹ رہے اور ہم ان سے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ڈی پی کے بارے میں ڈسکس کیا، سریا سیمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا، قیمتوں کے بارے میں ڈسکس کیا. لیکن مجھے یہ ایک جو آپ نے کام کرایا ہے، یا آپ اور بزنس مین جو آپ کے ساتھی ہیں، بہت بڑے بڑے کام کرائے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو لمحہ فکریہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ اس طرح ہو نہیں رہا. ابھی وہ سردار تنویر بتا رہا تھا کہ لاہور میں عام جو 100 کنال یا 150 کنال پہ اگر ہاؤسنگ سکیم بننی ہے تو لاہور میں عام جو ہے نا ڈیم ٹو اپروڈ کا کہہ دیتے ہیں کہ اگر انہیں پراپر وقت پہ نہیں ہوا، جس طرح آپ کا خیال تھا کہ پراپر وقت پہ این او سیز نہ ہوں تو اس کو اپروڈ سمجھا جائے، یہ ایک ٹائم لیمٹ دے دی جائے. لیکن کویشچن یہ ہے کہ جو کراچی، اسلام آباد، لاہور کا سب سے بڑے شہروں کا سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ وہ جو ہے کنسٹرکشن جتنی ہو چکی ہے نا جو غیر قانونی اور وہ ہو ہی جا رہی ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ این او سی کی خاطر یا ان کے پاس جانے کی خاطر یا ان معاملات میں اداروں کے چکر لگانے کی خاطر لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. کام شروع ہو رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکا جا رہا. اسلام آباد میں تو بالکل انتہا ہو گئی ہے غیر قانونی کاموں کی، اور کراچی بھی اسی طرح کے حالات ہیں. تو وہ قانون کی پاسداری یا اس سسٹم کو کوئی لوگ کیسے آگے چلائیں گے؟ بالکل نیازی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اداروں کی کوشش ہے کہ یہ کام مطلب این او سی نہ ہو اور انلیگل کام ہو. وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ اپروول نہ دیا جائے اور لوگوں کو انلیگل کام پہ اکسایا جائے تاکہ ان کو زیادہ پیسے ملے. اور یہ سارا اس طریقے سے ہی سارا ماحول چل رہا ہے. اور بعض لوگ پرائم منسٹر کی پیکج کو خراب کرنا چاہتے ہیں، مطلب سکسیس نہیں دینا چاہتے. وہ باقاعدہ ایک پلان طریقے سے پورے سسٹم کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کا یہ بالکل صحیح ہے کہ جو کتاب میں پروویژن ہے اس حساب سے ڈیم اپروو سمجھا جائے تاکہ لوگ فوراً کام کر سکیں، اور اداروں کا کام ہو ان کو چیک کرنا. نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے شیخانی صاحب، یہ جو کام غیر قانونی ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سر، یہ غیر قانونی کام بھی یہ ادارے ہی کوشش کر کے چلتے ہیں. اگر میں نے نقشہ دیا سبمٹ کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ بغیر نقشے کے کام کرو، نقشہ بھول جائے. تو ہمیں جب یہ کہا جائے گا کہ آپ ڈیم اپروو ہے تو پھر یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ پھر سائن ہو جائیں گے. جب ان کے سائن کرنے کی محتاج نہیں ہوں گے، لوگ کو اپنے پیچھے جوتے نہیں گھسوائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہوگی. یہ ایک پورا مافیا ہے جو پورے پلان کو خراب کرنا چاہتا ہے پرائم منسٹر سے پیکج کو. نہیں، پرائم منسٹر کو اب پرابلم پرائم منسٹر کے لیے بہت بڑا امتحان ہے نا شیخانی صاحب. پرائم منسٹر کے لیے بھی اتنا بڑا امتحان ہے. ایک تو پرائم منسٹر کا کے لیے یہ بھی امتحان ہے نا، پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، وہ سارے کاروبار کر رہے ہیں. شیخانی صاحب لائن پہ ہیں؟ بالکل لائن پہ ہے سب، بالکل. وہ اپنے سارے لوگ اس کے بزنس کر رہے ہیں اور بزنس میں انوالو ہیں، جتنے ایڈوائزر ہیں، جتنے اس کے منسٹر ہیں، رزاق داؤد سمیت، تو مقصود جو نے سارے، کوئی پراپرٹی کا کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. حالانکہ کاروبار ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے اپنے کاروبار کو دیکھیں گے کہ ملکی مفاد کو دیکھیں گے. ایک تو یہ لمحہ فکری ہے، ان کے خلاف پرائم منسٹر کے لیے ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، تو بڑا مجبوری ہے، بڑا لے نہیں سکتے کیونکہ ان کی ٹیم ہے اور ان کے انٹرسٹ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو نیچرلی وہ ٹیم خراب ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کام اتنے خراب ہو چکے ہیں وہ کہ اسلام آباد کے اندر تو میرا خیال ہے کوئی 30 35 40 سکیمیں ہوں گی، ساری غیر قانونی ہیں. کسی کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے.
مگر 600 فٹ کی اگر ماسٹر پلان میں روڈ رکھی گئی ہے تو اس پہ بھی کنسٹرکشن ہو چکی ہے. یعنی سو مینی تھنگز جو کہ ابھی لمحہ فکری ہے. تو اس کا اخیر کوئی نہ کوئی حل ایسا ہے سوچنا پڑے گا. آپ بلڈرز ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہ وہ ریگولائز بھی ایسے طریقے سے اگر کریں کہ آگے پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اگر غیر قانونی کام کریں گے تو ہم ریگولائز کرا لیں گے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. سب یہاں تو سندھ میں تو اس سے زیادہ ہو رہا ہے. جو اوورسیز کمیٹی ہے, جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ان اداروں میں ہیں, وہ خود بھی ان پوری اسکیمز کو فیل کرنا چاہتی ہے. وہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں انلیگل ہو. تو پرائم منسٹر کو ایکشن لینا پڑے گا امیڈیٹلی. اپنے لوگ اداروں کے لوگوں کو سب کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی تاکہ آپ ایک لیگل سسٹم کو ڈیولپ کر سکیں. دیکھو نا, فارن انویسٹر ہمارا کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں اس طرح جو عمران خان پہ تو وہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن عمران خان کی ٹیم, عمران خان کے ادارے, عمران خان کا وہ جو طریقہ کار جو اس نے دیا ہے, اپنا ویژن تو اس نے اچھا دیا, لیکن آگے پریکٹیکل 2.5 سالوں میں لوگوں کی جائیدادوں پہ, اوورسیز کی جائیدادوں پہ اسی طرح قبضے ہیں. وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, سول کورٹوں میں جاتے ہیں, وہاں پھر 25 سال لگ جاتے ہیں. تو وہ کہاں سے وہ پھر مقصد ہے اس میں وہ پھر وہ گورنمنٹوں پہ بھی دیکھیں, ان پہ بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ اب ان کے کسی کو اوورسیز کو بھی پروٹیکشن ہم نہیں دے سکے. نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنے انویسٹرز کو, اوورسیز کو اگر پروٹیکشن نہیں دیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ ہے اور اس کی ریٹ قائم ہے اور اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ تو اس کی سیکیورٹی گورنمنٹ دے گی. پوری دنیا میں زمینوں کی, جائیدادوں کی, پوری دنیا میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ اسٹیمپ ڈیوٹی, ٹرانسفر ٹیکس لیتی ہے تو وہ سب چیزوں کا خیال کرے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں لوگ بہت واقعی پریشان ہیں اور ہم لوگ بھی یہ تھک گئے. مطلب لوگ تھک جاتے ہیں, اتنا لیول پہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو تھکا دیتے ہیں یہ لوگ. نہیں, اس کا پھر حل کیا ہے؟ پھر یہ ساری ایکسرسائز ہو کیوں رہی ہے؟ اس کا پھر ریزلٹ کیسے آئے گا؟ نہیں, اس کا حل یہی ہے جیسے آپ نے کہا نا سر, اس کو فائنل اپروو رجیم میں لے جائیں. جو کتاب میں لکھا ہے اس کو اپروو رجیم سمجھا جائے اور اداروں کا کام ہو کہ اس چیزوں کو چیک کرے اور انلیگل کی ایک پالیسیز ایک دفعہ بنا کے چیزوں کو کلوز کر دے. آئندہ کبھی یہ چیزیں ہو ہی نہ, اور کبھی بھی ہوگی تو اس کے لیے سزائیں سخت کر دی جائے تاکہ یہ انلیگل مافیا اور جو چیزیں کر رہے ہیں وہ نہ ہو. اچھا شیخانی صاحب, آپ اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیوچر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھو نا, ایک تو پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں یہ دی کہ روزگار بڑھتا ہے, کام بڑھتا ہے, لوگ کو روزگار ملتا ہے, پٹھا چلتا ہے, مستری آتا ہے, پلمبر کام کرتا ہے, مزدور مزدوری کرتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے کوئی جس طرح کنسٹرکشن کا لوگوں کے میں ذہن میں امیج جا رہا ہے, اس طرح کو ڈیمانڈ سپلائی میں فرق تو نہیں آئے گا. دیکھیے سر, جب اعتماد ختم ہوگا تو سپلائی, ڈیمانڈ اب ختم ہو جائے گی. وہ اعتماد نہیں ہوگا جب اپروول نہیں ہوں گے, جب انلیگل چیزیں ہوں گی, جب اداروں پرابلم آئے گا تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. نہیں تو عمران خان کو دیکھ کے ہم سب پیچھے لگے ہوئے اور ہماری سوچ ہے کہ یار ایک بہتر آدمی ہے, بہتر سوچ رہا ہے, ملک کے لیے سوچ رہا ہے اور چیزیں آگے لے کے چلے گا. لیکن جب آپ سب تھک جائیں گے تو پھر تو عام آدمی بھی بھاگ جائے گا. کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ اور نہیں, اور ابھی کراچی کی کیا صورت حال ہے؟ کراچی کا بھی برا حال ہے جیسے پنجاب کا اور باقی علاقوں کا ہے. انلیگل کنسٹرکشن میں کراچی میں آسان ہے, آپ انلیگل کنسٹرکشن کریں وہ زیادہ آسان ہے. آپ اپروول لینے جائیں تو پورا ایک مافیا ہے جو اپروول نہیں ہونے دے رہا. اپروول کے پیچھے پڑے کہ اپروو نہیں ہو, انلیگل کام ہو. یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ لیگل کام ہونے نہیں دے رہا. کراچی میں تو سوچ رہے ہیں کہ کام ہی نہ ہو. تو یہ شہر کو تباہ کرنے کی سازش ہے پورے شہر کی. نہیں تو وہ تو کراچی سارا تقریباً 80% تو ان لیگل بنا ہوا ہے نا. تو وہ کیسے وہاں وہ اس عادت کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہے. کراچی پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے, وہ لیگل کام کیسے کرے گی؟
जितने तक ओवरऑल मुल्क में मैंने तो नियाज़ी साहब देखा, बास जगह पे गवर्नमेंट लीगल काम करना चाहती है, लेकिन जो इदारों में लोग बैठे हैं कोई नहीं चाहते, इसलिए कि लीगल काम के पैसे कम मिलते हैं और इलीगल काम के पैसे ज्यादा मिलते हैं, और इलीगल काम में नैब भी नहीं पकड़ सकता, FIA भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि हमने हाथ फाइल ही नहीं किए हैं। तो हर आदमी कोशिश कर रहा है इस शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, लीगल ना हो। नहीं तो वो अदारों में गवर्नमेंट ने ही बिठाए होते हैं ना, को मैं और आप तो नहीं बिठा आते ना। नहीं, गवर्नमेंट ने तो बिठाए होते हैं, लेकिन बास जगहों पे कोर्टों के हवाले से, बास जगहों पे चीजें इस तरीके से नहीं सोची जाती। देखिए, शहर आधा शहर कच्ची आबादी हो गया है, आधा शहर कच्ची आबादी तो खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। जब आप सप्लाई नहीं दोगे तो लोग कहीं ना कहीं रोडों पे बैठना शुरू करते हैं, चीजें हो जाती है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर काम करना है तो ये लीगल काम शुरू हो, इलीगल काम खत्म हो, नहीं तो कहीं भी काम नहीं हो रहे हैं, काम की बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी ये जो है ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर के पैकेज से कुछ बेहतरी आने का इम्कान शुरू भी हुआ है कि नहीं? मेरे ख्याल में तो इस तरह कोई शुरू जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को हम समझते हैं कि 20% कोई बेहतरी आई है, 20% एक्टिविटीज हुई थी, लेकिन जब बैकअप आपका अप्रूवल नहीं आएंगे तो वो सब जो रिजल्ट आ रहे हैं सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो शिकानी साहब, आप क्या देखते हैं? मकसद 20% भी आई है तो कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है बेहतरी का ये जो स्टील और सीमेंट है ये क्यों महंगा हो जा रहा है? ये सर काफी दिनों से काम बंद थे, जैसे ही ये काम शुरू हुए लोगों की तरफ से डिमांड आई और इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी प्राइस बढ़ी स्टील की, जिसकी वजह से इम्पोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमने प्राइस को हाई कर दिया स्टील की। अभी काफी डिस्कशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हम बैठे हैं, स्टील वालों को भी साथ बिठाया है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें इंडस्ट्री भी चले और प्राइस को भी हम कंट्रोल कर सके, ताकि आने वाले लोगों को लोकल हाउसिंग जो हाउसिंग है वो मिल सके। अगर इतनी महंगी कर देंगे तो वो हाउसिंग मिलेंगी नहीं लोगों को। शिकारी साहब, स्टॉक मार्केट कैसी जा रही है? ये तो बहुत अच्छी नहीं जा रही। स्टॉक मार्केट ही मेरे ख्याल में काफ़ी एक पैमाना होता है इकोनॉमी का कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्यों हाई जा रही है? सर, ओवरऑल एक पॉलिसीज है जो पॉजिटिव नजर आ रहा है दुनिया को। जो कोविड के अंदर भी इस मुल्क में जो एक्टिविटी हुई, रिजर्व बढ़ रहे हैं, अब जो ओवरसीज फंड्स ज्यादा आ रहे हैं, आपकी GDP की पोजीशन जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव की तरफ आ रही है, जो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। तो ये चीजें नजर आ रही है, तो स्टॉक तो उसी फोरकास्ट के हिसाब से जो चीजें नजर आ रही होती है, पॉलिसीज बेहतर होती है तो बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो अपनी जगह सही है। तो ये नजर आ रहा है काफी चीजें पॉजिटिव हो रही है इस मुल्क में। तो आबाद के आजकल बड़े प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं? आबाद के हमारे अभी हर वीक आ रहे हैं, तकरीबन कोई 8-10 प्रोजेक्ट हर वीक आ रहे थे, लेकिन कुछ 300 प्रोजेक्ट अभी तक हमारे अप्रूवल्स में रुके हुए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में। अगर वो निकल आते हैं तो एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू शिकानी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, शिकानी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे।